خداوند یسوع مسیح کے عزیز اور بابرکت نام میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو سلام۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے زندہ کلام میں سے دی بک آف جینیسس چیپٹر 18 ورس 20 to 22، پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 20ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت تک۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میں اس حصے کو دوبارہ سے پڑھوں گا، پلیز غور سے سنیں۔ 2 دفعہ کلام مقدس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہلی دفعہ غور سے نہیں سنا تو دوسری دفعہ آپ ضرور غور سے سن سکیں۔ جینیسس چیپٹر 18 ورس 20 to 22 لکھا ہے، پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اس لیے میں اب جا کر دیکھوں گا۔ لکھا ہے کہ اس لیے اب میں جا کر دیکھوں گا کہ کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے، اور اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے دی ایئر آف نیو ایڈونچر۔ دی ایئر آف نیو ایڈونچر۔ کسی کو معلوم ہے 2 دن پہلے ہم نے کس چیز کے بارے میں کلام مقدس میں سے سیکھا تھا کہ یہ سال کس چیز کا ہے؟ گریس اپون گریس، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس سے فرق چیز نہیں ہے، دیٹ از اے سیم تھنگ، لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے نیکسٹ سٹیپ ہے۔ پچھلے 2 دن پہلے ہم نے نیو ایئر کی عبادت میں سیکھا تھا کہ دس از دی ایئر آف گریس اپون گریس، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سال جو ہے وہ 2025 ہے، اور 2025 کے ہم نے اس کے سنگل نمبریکلز کو دیکھا تھا، سنگل کو، جیسے ایک لفظ ہے پریئر، تو ہم نے دیکھا تھا صرف پریئر کیا ہوتا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ PRAYER کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پریئر۔ تو پریئر کا مطلب یہاں پر میں وہ نہیں کر رہا کہ جو پریئر ہے اس کو ہم دیکھیں گے، بلکہ آج جو ایئر 2025 ہے اس کے انڈیویجول جو اجزاء ہے، جو ہندسے ہیں، ان کو دیکھیں گے۔ اور کسی کو معلوم ہے کہ یہ کتنے ہندسے ہیں اس میں؟ 6۔ اوکے، جو 2025 ہے اس میں 4 عدد ہیں، اور اگر آپ ان چاروں کو کیلکولیٹ کریں، ٹھیک ہے، 2 + 0 + 2 + 9 کتنا بنتا ہے؟ میرے خیال ABC دوبارہ تو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ 9 بنتا ہے بھائی جی۔ 2 + 2 + 5 4 اور 5 9 بنتا ہے۔ اور یہ ایئر جو ہے وہ ہے دی ایئر آف نیو ایڈونچرز، اور 9 کا جو عدد ہے، 9 کا جو عدد ہے وہ ہے اسپرچول انلائٹنمنٹ کا، روحانی سمجھ اور بوجھ کا، روحانی بیداری کا، روحانی عقل اور فہم کا، اور روحانی تکمیل کا، روحانی آغاز کا، نیو بگننگ کا، اور روحانی کمپلیشن کا بھی ہے اسپرچولی۔ اور پھر نیو سخاوت کی جو ایڈونچر ہے اس کا یہ سال ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جو ایڈونچر ہے اس کا یہ سال ہے، اور روحانی تربیت کا یہ سال ہے۔ یہ سال جو ہے دس از دا ایئر آف نیو ایڈونچر۔ اور نیو ایڈونچر آپ اسی وقت نیو ایڈونچر میں آگے چل سکیں گے جب آپ گریس اپون گریس میں رہیں گے،
जब खुदावंद का फजल आपके ऊपर होगा, फिर ही आप नए काम कर सकेंगे, फिर ही आप नई मुहिम में नए चैलेंजेस का सामना कर सकेंगे, फिर ही आप उन नए चैलेंजेस के ऊपर गालिब आ सकेंगे, फिर ही आप किसी दूसरे के लिए गैप में खड़े हो सकेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में ग्रेस अपॉन ग्रेस नहीं है, तो न्यू एडवेंचर जो खुदा आपकी जिंदगी में लेकर आएगा वो बेमायनी होंगी। आर यू विद मी और नॉट? आपको बात की समझ आ रही है या नहीं? याद रखें, दिस इज द ईयर ऑफ न्यू एडवेंचर, और न्यू एडवेंचर में खुदा नया काम करेगा। पुरानी चीजों पर हमें कनायत करने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पुरानी बातों पर तकिया करने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुदा खुद एक न्यू एडवेंचर आपकी जिंदगी में शुरू करने को है। एंड ही विल स्टार्ट इट इन दिस ईयर 2025 में। और यहां पर अभी जो हमने हवाला पढ़ा है, वहां पर भी हम देखते हैं कि खुदा एक नई एडवेंचर को शुरू करता है। खुदा कहता है कि मुझे मेरे कानों तक सदूम और अमूरा का जो शोर है वो पहुंचा तो है, मुझे पता तो चल गया कि वहां पर कितनी तबाही बर्बादी हो रही है, कितना गुनाह बढ़ रहा है, कितनी जिल्लत और रुसवाई बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मैं सिर्फ कानों की सुनी बातों पर गुजारा नहीं करूंगा, बल्कि मैं खुद जाकर देखूंगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा कि खुद खुदा आसमान से जमीन पर उतर आया, और फिर उसने खुद जाकर देखा कि ये जो शोर मेरी कानों तक पहुंचा रहा था, ये वाकई ऐसा ही है। सिर्फ कानों की सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि खुदा खुद तहकीक करता है, खुदा खुद जाकर देखता है कि आया वाकई ऐसा है भी या नहीं। तो आज मेरे अजीजों याद रखें, जब खुदा खुद तहकीक करने के लिए खुद मौजूद होता है, तो फिर वो आज आपको भी इनकरेज करता है कि वो इस नए साल में आप एक नई एडवेंचर के साथ, एक नई मुहिम के साथ, एक नए चैलेंजेस के साथ, एक नए आगाज के साथ, एक नई कमिटमेंट के साथ आगे खुदावंद में बढ़े, ताकि ये नया साल आपकी जिंदगी में नई बरकत, नई बढ़ोतरी, नई तरक्की और नई खुशहाली को लेकर आए। जब सदूम और अमूरा में बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई और हालात खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहे थे, तो फिर खुदावंद ने कहा कि मैं खुद जाकर देखूंगा, और खुदा खुद देखने के लिए आया। इस साल में खुदा खुद आपके हालात को देखने के लिए नीचे उतर आएगा। खुदा खुद आपकी मुश्किलात को, मसाइल को, परेशानियों को दूर करने के लिए खुद आपके पास चल कर आएगा, क्योंकि दिस इज द ईयर ऑफ न्यू एडवेंचर। इस साल में खुदा आपकी हालत जार को बदलेगा, खुदा आपके हालात को बदल देगा, और वो आपको तन्हाइयों में से निकालकर आपको खानदान बख्शेगा, और फिर आपके खानदान को और आपकी जिंदगी को वो बढ़ोतरी देगा, तरक्की देगा, और फिर आपके हालात जो हैं वो कभी भी यकसा नहीं रहेंगे। इस साल में खुदा खुद आपके लिए उतर आएगा, ताकि वो आपको एक नई मुहिम दे, नई एडवेंचर दे, नया आगाज दे, और हर उस बंद दरवाजे को खोले जो पिछले साल में बंद रहा, हर उस रुके हुए काम को जारी कर दे जिसके लिए आप मिन्नतें समाजत करते रहे और कुछ नहीं बन पाया। तो याद रखें मेरे अजीजों, दिस इज द ईयर ऑफ न्यू एडवेंचर अंडर ग्रेस अपॉन ग्रेस, क्योंकि खुदा का फजल और खुदा का रहम और खुदा का तरस आपके साथ है। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ईयर, यह कोई आम साल नहीं है। 2025 का साल जो है वो एक ऑर्डिनरी साल नहीं है। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत अहम साल है, और खुदा इस साल में अपने जलाल और अपनी कुव्वत और अपनी कुदरत को वाफर मिकदार में अबंडेंटली वो रिलीज करेगा। और इसलिए एक्सेप्ट करें, इसको रिसीव करें, ताकि वो बरकत आपकी जिंदगियों में आकर गुजर न जाए, बल्कि आपकी जिंदगियों में ठहरे भी। और इस साल में जो कि ईयर ऑफ न्यू एडवेंचर है, खुदा आपकी पहले जो काम करेगा वो ही विल गिव यू अ फेवर, नॉट ओनली अ जस्ट फेवर, ही विल गिव यू अ ग्रेट फेवर। वो इस साल में आपकी हमायत करेगा, आपकी तरफ होगा, आपके खिलाफ नहीं होगा, आपके लिए खड़ा होगा, आपके मुखालिफ नहीं होगा। खुदा आपके साथ साथ चलेगा, जैसे वो बनी इस्राएल के साथ साथ चलता रहा। दिन को बादल और रात को आग का सतून बनकर उनके साथ साथ रहा। तो इस नए साल 2025 में खुदा आपके साथ साथ रहेगा, लम्हा बलम्हा और एवरी मिनट एवरी सेकंड। वो कभी भी आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। खुदा ना तो आपके आगे जाएगा और ना आपसे बहुत पीछे रहेगा, बल्कि वो आपके साथ साथ चलेगा, क्योंकि उसका वादा है कि खुदा हमारे साथ। वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, जैसे वो बनी इस्राएल को की हर एक जरूरत को बियाबान में पूरा करता रहा। वो पानी और खुराक उनको बहम पहुंचाता रहा। तो खुदा इस साल में आपको
وہ سپر نیچرل فوڈ، سپر نیچرل سپلائی مہیا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے. وہ آپ کی زندگی میں کمی نہیں آنے دے گا. وہ آپ کی زندگی میں سپر نیچرل کام کرے گا اور ایسے مافوق الفطرت کام کرے گا جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور آپ پھر کہیں گے سال کے اختتام پر کہ میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا جو خداوند نے میرے لیے کر دیا. خدا آپ کی حمایت میں ہے، خدا آپ کے خلاف نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے مخالف نہیں ہے. خدا آپ کی حمایت کرے گا تاکہ وہ آپ کو تمام روحانی، جسمانی اور مالی برکات سے مالا مال کرے. اگر آپ روح القدس سے معمور نہیں ہے تو اس سال میں روح القدس کو مانگے. خدا یقینی طور پر آپ کو روح القدس سے معمور کرے گا. اگر آپ کے اندر پاک روح کی نعمتیں نہیں ہے کام کرے تو اس سال میں پاک روح کی نعمتوں کے لیے خدا کے سامنے گرہ آزاری کرنا شروع کر دے تو خدا آپ کی زندگی کو پاک روح کی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا. اگر آپ کی زندگی میں پاک روح کا پھل نہیں کام کر رہا، ابھی تک آپ کی زندگی میں پاک روح کا پھل نہیں لگا ہے تو اس کے لیے جستجو کرنا شروع کر دے. خدا آپ کی زندگی کو اس سال میں پھلدار بنا دے گا اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے گی. اگر آپ روح القدس کی معموری میں زندگی بسر نہیں کر رہے تو خدا سے مانگنا شروع کر دے تو اس سال میں خدا آپ کو روح القدس کی معموری عنایت کرے گا. اگر آپ کی زندگی جو ہے وہ بے معنی ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کو اپنی زندگی کے اندر کوئی کام نظر نہیں آ رہا کہ کس لیے کیوں خدا نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، تو God will reveal his plan and purpose in this year to you. خدا آپ نے منصوبے کو آپ کے اوپر ظاہر کرے گا. اس سال میں خدا آپ کے من کی مرادیں پوری کرے گا. خدا آپ کے دل کی ہر ایک خواہش کو پورا کرے گا کیونکہ اس نے کہا ہے کہ خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. تو اس لیے میرے عزیزو اس سال میں چھوٹی چھوٹی خواہشات کی آرزو نہ رکھیں بلکہ بڑی سے بڑی خواہش کی آرزو رکھیں تاکہ خدا آپ کے لیے بڑے سے بڑے کام کرے اور وہ کام کرے جو انسان کر نہیں سکتے. خدا کو چھوٹا نہ بنائیں. ڈونٹ لمٹ یور گاڈ، ڈونٹ پٹ ہم ان اے باکس، بلکہ اس کو اجازت دے کہ وہ آپ کے لیے امپاسبل کو پاسبل کر سکے. خدا کو اجازت دے کہ وہ آپ کو بھرپور مواقع فراہم کرے تاکہ آپ معجزات سے بھرپور زندگی بسر کر سکیں اور ایسی زندگی بسر کریں جو دوسروں کے لیے ایک خواب ہو، جو لوگ کہہ سکیں کاش میں بھی ایسا ہو سکوں، کاش مجھے بھی یہ چیز مل جائے، کاش میری زندگی میں بھی یہ برکت آئے، کاش میری زندگی میں بھی یہ ترقی آئے. جس کی لوگ خواہش کریں وہ تمام چیزیں خدا اس سال 2025 میں آپ کی زندگی میں ریلیز کرنا چاہتا ہے. اینڈ ہی ہیز آلریڈی ریلیزڈ، کیونکہ 1 جنوری کو ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند کی نے ساری معموری جو ہے فضل پر فضل کر کے آلریڈی ہمیں دے دی ہے. صرف اور صرف ہمیں ریسیپینٹ، ایک اچھا ریسیپینٹ ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا کام جو خدا اس سال 2025 میں آپ کی زندگی میں کرے گا وہ ہے کہ He will give you His own power. وہ آپ کو اپنی قوت، اپنی طاقت اور اپنا زور بخشے گا. کسی کو معلوم ہے خداوند کا زور اور خداوند کی طاقت کتنی ہے؟ ہاں جی، کاؤنٹ لیس کتنی ہوتی ہے؟ بے شمار. کچھ کوئی مثالیں دے. اب دنیا داری کے طور پر اب سوچیں، اب روحانیت کو ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دیں. ہاں جی، پوری کائنات کے اوپر کیا کوئی مثالیں دے مجھے. نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی قوت اتنی ہے کہ وہ پہاڑ کو ایسے ہلا سکتا ہے. اور کوئی مثال آتی ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ کتنی بڑی ہے خدا کی قوت، طاقت. سمندر کے اندر سے راستہ بنا سکتا ہے. اور کیا ہے؟ خدا طوفانوں کو تھما سکتا ہے. اور ہاں، خدا چاند ستاروں کو ایک پل میں گھما سکتا ہے اور روک سکتا ہے اور ان کو فنا کر سکتا ہے. اور کتنی بڑی ہے طاقت خدا کی. کسی بھی بیماری کو وہ شفا دے سکتا ہے. اس سے ذرا بڑا سوچے بھائی جی. دس از دی ایئر آف گریٹ تھنکنگ. ٹھیک ہے، گریٹ ایڈونچرز کا ہے. چھوٹے چھوٹے نہ سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ سوچیں، بڑی باتوں کو سوچیں. آؤ، خدا ہمارا اتنا بڑا ہے، اتنا زوراور ہے کہ وہ مٹھی میں پوری دنیا کا سمندر جو ہے وہ پکڑ سکتا ہے. کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا ہے جو بڑے کام خدا کر سکتا ہے؟ بعض اوقات ہم خدا کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں، ہم خدا کو ایک باکس میں رکھتے ہیں. آج اس گاڈ کو جس کو باکس کے اندر رکھا ہے اس کو باکس کے اندر سے باہر نکالیں اینڈ تھنک بگر. جی بھائی جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں انگنت سٹارز ہیں، خدا ان کو نام دیتا ہے. ان کو خدا نے نام دیا، ایک ایک کا نام خدا نے رکھا ہے، ایک ایک کا نام دیا ہے. جو انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا. اور ہاں جی، وہ نیست سے ہیست کو پیدا کرتا ہے. جہاں پر کچھ بھی نہیں وہاں سے وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے کہ جیسے وہ ہیں.
اور تھوڑے دن پہلے میں کسی کے گھر میں تھا تو ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کس طرح پیٹ کے اندر ہڈیوں کو پیدا کر دیتا ہے. واٹ اے سپر نیچرل پاور کہ خدا پیٹ کے اندر ہڈیوں کو پیدا کر دیتا ہے. دیٹ از دی پاور, دیٹ از دی اسٹرینتھ آف آر گاڈ. اور یہ سب کچھ کرنے کی قوت خدا جو ہے وہ اس سال میں آپ کو دے گا. کین یو کلیم اٹ؟ کلیم اٹ, کلیم اٹ ان جیسس نیم. I know that I am going to do great and mighty things in this year. کیونکہ God's favor is upon me. God's grace upon grace is with me and God is with me. کیونکہ ہم خود سے نہیں کر سکتے لیکن خداوند کے زور میں, خدا کی قوت میں اور خدا کی طاقت میں رہ کر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. Greater is he that is in me than he that is in the world. جو دنیا میں ہے اس سے کہیں زیادہ بڑا جو ہے وہ ہمارے اندر ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ اس سال میں ہم بڑی سے بڑی خواہش کی آرزو رکھیں, کیونکہ وہ ہمیں اپنا زور دے گا, اپنی قوت دے گا, اپنی طاقت دے گا, اپنی عقل, اپنی فہم اور اپنی بدھی ہمیں دے گا تاکہ ہم خدا کے کاموں کو اور دنیا کے کاموں کو اس کے طریقے کے مطابق کر سکیں, اپنے طریقے سے نہیں. Think bigger in this year. کیونکہ خدا اس سال میں آپ کی حمایت کرنے کے لیے خود اتر آئے گا, خود اتر آیا ہے بلکہ, اور خدا آپ کو اپنی قوت اور اپنی طاقت دے گا. اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے پہلے باب کی پہلی 8ویں آیت میں کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور وہ قوت پاؤ گے تو اس سے کیا کرو گے؟ صرف کتے بلیاں ساؤ گے یا صرف کہدا سر درد ٹھیک کرتا, کسے دا بخار لاتا, کسے دے پیرج درد ہو دی پیر درد ٹھیک ہو گئے, بس یہی کریں گے. جو مسیح نے کام کیا ہم وہ بھی کریں گے, مسیح سے بلکہ بڑے کام کریں گے. اور میں نے یہ ایک دفعہ کلام سنایا تھا کہ کون سے کام ہیں جو ہم مسیح سے بھی بڑے کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے, اور خدا ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. جی بھائی جی, آپ نے کیا کہا؟ ہاں جی, ہو گیا یہ بات. ہاں جی, مسیح سے بھی بڑے کام کریں گے. قوت ہمیں ملے گی, کہاں سے ملے گی؟ جب روح القدس ہم پر نازل ہوگا. تو اگر خدا کا روح القدس آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے یا آپ کی زندگی میں ہے تو آپ یقین کر لیں کہ 100% خدا نے اپنی قوت اور اپنی طاقت آپ کو دے دی ہے. انتظار میں نہ بیٹھے رہے کہ ابھی طاقت آئے گی, ابھی قوت آئے گی. کلام مقدس میں لکھا کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. کتنی قوت پاؤ گے؟ بہت ساری میں کتنے ہوتی ہے؟ انلیمیٹڈ. جو ابھی وہی قوت جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ خدا پہاڑوں کو ہٹا دے گا, خدا زمین اور آسمان کو ہلا دے گا, خدا سمندر کو ایک مٹھی میں قید کر دے گا. خود نے بڑے بڑے کام جو ہے وہ آپ بھی کر پائیں گے کیونکہ گاڈ ہیز گیون یو ہز اسپرٹ, اور اس کا روح اس لیے اس نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ مسیح سے بھی بڑے کام کریں. اور اگر ہم کر ہی نہیں کریں گے, اگر کریں گے نہیں یا ہم کر ہی نہیں سکتے تو پھر اس کا ہمیں قوت دینے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا فائدہ؟ اس کا مقصد کیا دینے کا؟ ہیلو, کوئی ہے یا نہیں مقصد؟ ہیلو, سو گئے سارے؟ ہاں, مقصد ہے تو کیا ہے مقصد؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں خدا کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے ہمیں قوت دینے کا؟ ہے ایک مقصد, ایک پلان ہے, اور وہ پلان اور وہ منصوبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے اوپر غالب آئیں, ہم دنیا کے ہم شکل نہ بنے, ہم ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں. لیکن اگر ابلیس ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے رکھ رہا ہے تو پھر گڑبڑ ہے یا نہیں؟ پھر گڑبڑ ہے. اور آج یہ جو سال جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ اسی چیز کا سال ہے کہ ہم اس گڑبڑ کو, اس مسئلے کو حل کر لیں اور شکست خوردہ زندگی نہ بسر کریں, کیونکہ گاڈ ہیز گیون یو اے گریٹ پاور, ہز اون گریٹ پاور. اس نے اپنا اختیار اور اپنی قوت اور اپنی طاقت آپ کو دی ہے. جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. اس سال میں خدا آپ کے زور اور آپ کی قوت کو کثرت کے ساتھ بڑھائے گا, خدا آپ کے اختیار کو بڑھائے گا, اور خدا آپ کی زندگیوں میں ایکسٹرا آرڈنری کام کرے گا. آرڈنری کام نہیں بلکہ ایکسٹرا آرڈنری کام کرے گا, اور وہ ہر روز آپ کی زندگی میں ایک نیا کام کرے گا. پرانی سوچ, پرانے طریقے اور پرانی عادات کو چھوڑیں. جب تک آپ پرانی چیزوں کو اپنی زندگی میں سے نکالیں گے نہیں, نئی چیزیں جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کی زندگی میں آئیں گے نہیں. اوکے, لیو دیٹ ون. اس کو میں ایک اور اینگل سے پوچھتا ہوں. اوکے,
کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ پرانے کپڑوں کے اوپر ہی نئے کپڑے ڈال لیں؟ ہاں نا؟ کوئی ایسا ہے جس نے پچھلے مہینے کے بنیان اور انڈر ویئر پہنے ہوں اور ابھی تک بھی اس نے چینج نہ کیا ہو اور اس کے اوپر ہی دوسرے اور پہن کے آتا جاتا رہو؟ کبھی نہیں کرتے ہم ایسا. کیوں نہیں کرتے؟ اس میں سے بدبو آتی ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ ہائیجینکلی آپ کو خود سے خارش ہونا شروع ہو جائے گی. آپ اپنے جسم کے اندر ایسی چیزوں کو محسوس کریں گے کہ آپ مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کو ان کپڑوں کو اتارنا ہی اتارنا ہے. تو میرے عزیزو، یہ نیا سال جو ہے وہ پرانے کپڑوں کو اتارنے اور نئے کپڑے پہننے کا سال ہے. اور خدا آپ کو ایک نئی پوشاک دینے کو ہے، اور وہ پوشاک جو ہے وہ یسوع کے خون سے دھلی ہوئی ہے، اور وہ پوشاک جو ہے وہ پاک اور پوتر ہے. اس سال میں خدا آپ کی زندگی میں پاکیزگی، دیانتداری اور وفاداری کو بڑھائے گا، اور آپ خدا کے قوانین کو، خدا کے کلام کو آپ اپنی زندگیوں پر لاگو کریں گے، اور آپ خدا کے کلام میں آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے. جب خدا کی قوت اور قدرت آپ کی زندگی میں آئے گی تو پھر آپ ناممکن کاموں کو بھی ممکن بنا دیں گے. پھر آپ اپنی طاقت سے کام نہیں کریں گے بلکہ خدا خود آپ میں رہ کر کام کرے گا. اس سال میں خدا آپ کو نئی سوچ اور نئی رویا دے گا، کیونکہ خدا نے ہمیں تھوڑی زیادہ کرنے کی خواہش اور قابلیت دی ہے کہ اس سال میں we need to do something little more. جو ہم کر رہے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ کریں. اگر آپ پہلے آدھا گھنٹہ دعا کر رہے تھے تو یاد رکھیں کہ آپ 45 منٹ بھی دعا کر سکتے ہیں. خدا آپ کو سٹریچ کرے گا کہ آپ 45 منٹ دعا کو، اپنی دعائیں زندگی کو بڑھا سکیں. اگر آپ پہلے تھوڑے دیانتداری کے ساتھ چل رہے تھے تو خدا اس سال میں آپ کو سٹریچ کرے گا کہ آپ زیادہ دیانتداری کے ساتھ چلنا شروع کر دیں. اگر آپ پہلے تھوڑی منادی کر رہے تھے خدا کی تو خدا آپ کو اس سال میں تھوڑا سٹریچ کر کے اور زیادہ اپورچونٹیز مہیا کرے گا کہ آپ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، زیادہ لوگوں تک رسائی کر سکیں. اگر آپ پہلے تھوڑی خدا کے ساتھ قربت میں زندگی بسر کر رہے تھے تو خدا اس سال میں آپ کو گہری انٹیمیسی بخشے گا کہ آپ خدا کی قربت میں گہرے طور پر زندگی بسر کر سکیں اور خداوند میں آگے بڑھ سکیں اور ترقی کر سکیں. اور آج اس سال میں آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں. ابھی میں نے شروع میں کہا کہ آپ خدا کے لیے خواہش رکھیں. آج ایک خواہش کے ساتھ اس سے خداوند کی میز کے پاس آئیں. تو آج میں آپ کو ایک خواہش دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا تھا شروع میں کہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا لیکن بعد میں بتاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس سال میں ٹیک دس چیلنج کہ اگر آپ کسی بھی 1 2 3 4 یا 100 کرسچن بندوں کو جانتے ہیں تو اس سال میں چیلنج کریں کہ آپ نے کم از کم 2 یا 3 دفعہ ان 100 بندوں کو یہ ضرور کہنا ہے کہ come to the چرچ میں ان کو لے کر آئے. زندگی میں ایک دفعہ انہیں ضرور موقع فراہم کریں کہ وہ خدا کی برکت کو اور خدا کے مسا کو اور خدا کی گریس اپون گریس کو اس سال میں ایکسپیرینس کر سکیں. This is the challenge which I want to give you. اور یہ نئی ایڈونچر ہے جس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو انکلوڈ کریں، اور اس نئی ایڈونچر میں خدا آپ کو آگے لے چلے گا. اور کل ہی میں ایک بھائی کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے کال کیا اور اس نے کہا کہ پاس صاحب اس سال میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا جو کام چھوڑ کر تو خدا کی خدمت کرنا شروع کر دوں. I said yes, this is the year of a great adventure. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں. وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں مجھے خدا کی یہ مرضی ہے یا نہیں. میں نے کہا 100% یہ خدا کی مرضی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایسا خیال، ایسی سوچ جو ہے خود سے آپ کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. اور آپ شاید جانتے ہیں سچن کو، اور وہ بندہ جو ہے اس کو دعا کرنی بھی نہیں آتی، اور وہ کہتا ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے خدا نے مجھے اتنا برڈن دیا ہے کہ میں جب بھی کسی کو بھی ملتا ہوں تو میں اس کو بس خدا کی باتیں بتاتا ہوں. تو یاد رکھے خدا آپ کو بدلے گا، خدا ایسا آپ کو بنا دے گا، اور آپ پھر خود حیران ہوئیں گے کہ یار میں تو ایسا بول نہیں سکتا، میں تو ایسا کر نہیں سکتا، میں تو ایسا کہہ نہیں سکتا، کیونکہ خدا خود آپ میں رہ کر اپنی قوت اور اپنی طاقت دے کر، اپنا فہم اور اپنی دانائی دے کر آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. کین یو سے آمین؟ آمین. میں نے آلریڈی پہلے بتایا ہوا ہے ہارس ویژن اور آکس ویژن کا پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہارس ویژن اینڈ آکس ویژن. ہاں جی، جب آکس کو جب کولو کے اوپر بیل کنویں کے چگر چلایا جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے اور وہ سارا دن گھومتا رہتا ہے. اور جب اس کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دن بہت اہم ہے، پہلا دن اور آخری دن. پہلے دن جب اس کو جولتا ہوگا تو شاید وہ سوچتا ہوگا کہ آج تو میں اپنے گھر سے بہت دور آ گیا ہوں اور جاتے جاتے اتنا ہی مجھے پھر زیادہ ٹائم لگے گا تو میں تو تھک ہار جاؤں گا، شاید گھر پہنچ بھی نہ سکوں.
लेकिन जब उसकी आंखों के ऊपर से पट्टी खुलती है तो वो अपने आप को वहीं का वहीं पाता है। बहुत दफा मेरे अजीजों, हम जो ईमानदार हैं, हम इस ऑक्स की तरह हैं जिनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, और हम कहते हैं कि हमने तो खुदा के लिए बहुत कर दिया, हमने तो ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, लेकिन जब वो पट्टी हमारी आंखों से खुलती है तो हमें पता चलता है यार मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया। और दूसरा है हॉर्स विजन। हॉर्स विजन पता क्या होता है? जब घोड़े को टांगे के अंदर जोता जाता है तो उसको एक ऐनक पहनाई जाती है। हाँ, वो जो घोड़ा है वो दाएं या बाएं नहीं देख सकता, उसको सिर्फ सीधा ही नजर आता है, सामने ही नजर आता है, और वो उधर सामने देखते हुए दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, और कोई इधर उधर की चीज उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। बहुत दफा मेरे अजीजों, हम जो मसीही हैं, हम इस घोड़े की तरह हैं, सिर्फ भेड़ चाल हम चलते रहते हैं, एक ही काम बार बार करते रहते हैं। लेकिन इस साल ईयर 2025 में खुदा आपको एक नई एडवेंचर देना चाहता है, खुदा आपको एक नया काम देना चाहता है, खुदा आपके साथ एक नई मुहिम का आगाज करना चाहता है, और खुदा आपको उस नई एडवेंचर का पार्टनर बनाना चाहता है। कैन यू से आमीन? बैल देख नहीं सकता कि उसने कितना काम किया है, घोड़ा देख नहीं सकता कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि ना हो कोड़िया ते खचरा वांगर तू, कि कुछ भी नहीं है समझ उन्होंने। तो मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि इस साल 2025 में हम जानवरों की तरह ना रहें, बल्कि इंसानों की तरह बिहेव करें, और उससे खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। और इस साल 2025 में जो तीसरा काम खुदा आपके लिए करेगा वो है कि ही विल गिव यू हिज ग्रेस टू विन सोल्स। वो आपको फजल देगा कि आप खुदावंद के लिए रूहों को जीत सके। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, खुदा खुद आप में रहकर अपने काम को पूरा करेगा। जब इस साल में खुदावंद आपको ग्रेट फेवर देने को है, आपको ग्रेस अपॉन ग्रेस देने को है, अपनी कुव्वत और अपनी ताकत देने को है, और आपके साथ रहने का वादा किए हुए है, तो फिर मेरे अजीजों, इस साल को, इस मौके को जाया ना करें, इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही वेस्ट ना करें, इस साल को ऐसे ही गुजरना जाने ना दे जैसे इससे पहले बहुत सारे साल आए और गुजर गए और बगैर हमारी जिंदगियों में कोई असर किए चले गए। तो ये साल भी चला जाएगा, ये साल भी गुजर जाएगा। इस भरोसे से पाना रहे कि ये साल कभी खत्म नहीं होगा। इस साल के ऑलरेडी, आज क्या तारीख हो गई है? 5 दिन ऑलरेडी गुजर गए हैं, 5 दिन ऑलरेडी गुजर गए हैं। तो मेरे अजीजों, बाकी के जो 365 में से 5 दिन निकालें, बाकी के जो दिन है वो भी गुजर जाएंगे। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इस साल में उन लोगों के लिए दुआ करें जिन्होंने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को अपने आका, अपने मालिक और अपने मुनज्जी के तौर पर कबूल नहीं किया, ताकि वो भी खुदावंद को कबूल कर सकें। और जॉन हाइड की गवाही मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता हूं। जॉन हाइड ने कहा, क्या खुदावंद तू मुझे 4 रूहें दे वरना मैं मर जाऊंगा। और हर रोज खुदा उसे 4 रूहें देता था, और उसने 1 से शुरू किया था कि 1 रूह मुझे दे वरना मैं मर जाऊंगा। फिर खुदा ने 1 देना शुरू कर दी, फिर उसने 2, अपनी ख्वाहिश को बढ़ा दिया, खुदा तू मुझे 2 रूहें दे। फिर खुदा ने उसे 2 रूहें देना शुरू कर दी, तो फिर उसने अपनी ख्वाहिश को और बढ़ा दिया, फिर कहने शुरू किया 3 रूहें मुझे दे। और जब 3 रूहें देना शुरू कर दी तो फिर उसने अपनी दुआ को बढ़ा दिया, अपनी ख्वाहिश को बढ़ा किया कि खुदा तू मुझे 4 रूहें हर रोज दे वरना मैं मर जाऊंगा। और हर रोज वो 4 रूहों को खुदावंद के पास लेके आता था। और सियालकोट कन्वेंशन जो है उसका जो बानी है यही शख्स जॉन हाइड था। खुदा आपके वसीले से भी ये सब कुछ कर सकता है। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। खुदा अगर उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है तो हमें भी कर सकता है। और जॉन हाइड के आखिरी दिनों में उसका दिल जो है वो अपनी असली जगह से खिसक कर दूसरी साइड पे आ गया। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि क्या तेरे दिल के ऊपर इतना बोझ है, क्या तेरी परेशानी है, उसको छोड़ दे वरना तू मर जाएगा। तो उसने कहा, अगर इस बोझ के साथ मैं मरता हूं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बोझ को मैं अपने दिल से नहीं उतार सकता, बल्कि मैं चाहता हूं कि ये बोझ जो है वो मेरी जिंदगी में और बढ़ता चला जाए। तो मेरे अजीजों, खुदा आपके लिए भी कुछ भी करने के लिए तैयार है। किसी शख्स ने कहा है, आई डोंट नो हु इज ही, कहता है कि जितने लोगों को आप मसीह के लिए जीतेंगे उन्हें आप खुदावंद के लिए एक गिफ्ट के तौर पर पेश करेंगे।
ہر وہ روح جو آپ خداوند کے لیے جیتتے ہیں وہ ایک تحفہ ہے جو آپ خداوند کو دیتے ہیں. تو آئیے اس سال میں زیادہ سے زیادہ تحائف جو ہیں ہم خداوند کو دیں. اور کرسمس والے دن میں نے یہی شیئر کیا تھا کہ اگر جس کی سالگرہ ہو اس کو ہی کوئی تحفہ نہ دیں اور دوسرے لوگوں کو تحفے دیتے رہیں تو تحفہ جس کی سالگرہ ہوگی وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوگا. تو اس سال میں خداوند یسوع مسیح کو مایوس نہ کریں, اسے ڈس اپوائنٹ نہ کریں, بلکہ روحوں کے تحائف جو ہیں اسے پیش کرتے رہیں. اس سال میں ہر طرح کے ڈر اور خوف کو خدا آپ کی زندگی میں سے دور کرے گا اور خداوند کے لیے آپ باہر نکلیں. خدا آپ کو جرأت دے گا, خدا آپ کو طاقت دے گا کہ آپ لوگوں کو آگ میں جو جا رہے ہیں ان کو جھپٹ کر نکالیں. اپنے اوپر نگاہ نہ کریں بلکہ اس قوت اور اس طاقت کے اوپر نگاہ کریں جو آپ کے ساتھ ہے, جو آپ کے اندر ہے, جو آپ کو بھروسہ اور آپ کو تقویت دیتا ہے. میرے عزیزو, اس سال میں God is going to take you to a new adventure. وہ آپ کو ایک نئی مہم میں لے جانے کو ہے. خدا آپ کی حمایت کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ آپ کے لیے ہر ایک کام کو کر سکے. خدا آپ کو سپر نیچرل مافوق الفطرت قوت اور طاقت دینا چاہتا ہے تاکہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی کام ناممکن نہ رہے, کوئی بھی کام آپ کے لیے مشکل نہ رہے, تاکہ آپ کھوئے ہوں کو یسوع کے پاس لے کر آ سکیں اور خداوند کو ہر روز ایک نئی روح کا تحفہ دیں. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خدا اس نئے سال میں ہمیں جب نئے ایڈونچر میں لے جانا چاہتا ہے تو پھر خدا کا فضل پرفضل ہو کر ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں ٹھہرا رہے اور اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. ہاللویہ. آئیے تھوڑی دیر کے لیے سب دعا کریں اور کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. ہاللویہ ہاللویہ. اس سال میں کہیں کہ خداوند میں تیرے ساتھ ایک نیو ایڈونچر, ایک نئی مہم شروع کرنا چاہتا ہوں. میں تیرے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہوں. تو مجھے جدھر جانا چاہتا ہے لے جانا چاہتا ہے لے جا. جو تو میری زندگی میں کرنا چاہتا ہے کر. جیسا تو مجھے بنانا چاہتا ہے بنا. جہاں تو مجھے کھڑا کرے گا میں کھڑا ہوں گا, جہاں تو مجھے بٹھائے گا میں بیٹھ جاؤں گا, جہاں سے تو مجھے روکے گا میں رک جاؤں گا, اور جہاں تو مجھے جانے کے لیے کہے گا میں جاؤں گا. ہاللویہ 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 ہاللویہ. خداوند کائنات کے بادشاہ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تو وعدوں کا سچا خدا ہے اور تیرے تمام وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. خداوند خدا, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس تیرے زندہ کلام کے لیے جو خداوند خدا تو نے مجھے دیا اور میں نے تیرے لوگوں تک دیانتداری اور وفاداری کے ساتھ پہنچا دیا. خداوند میں اس کلام کو خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے ان زندگیوں میں اور ان خاندانوں میں سیل کرتا ہوں تاکہ ابلیس کبھی بھی اس کلام کو ان زندگیوں میں سے چرا نہ پائے, بلکہ یہ کلام ان زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے اور خداوند اس سے تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند خدا تیرا کلام ہی ہے جو ہمیں تقویت دیتا ہے, تیرا کلام ہی ہے جو ہمیں مضبوطی دیتا ہے, تیرا کلام ہی ہے جو ہمیں سربلندی عنایت کرتا ہے. تو اب آپ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ یہ کلام ہماری زندگیوں میں 100 گنا پھل لائے اور ہماری زندگیوں سے خداوند تیرے ہی نام کو عزت اور جلال ملے. تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور باپ تیری منت کرتا ہوں کہ اس وقت میں تو ایک ایک شخص کو لے, انہیں چھو اور پاک کر, اور اس نئے سال میں نئی برکتوں, نئی بڑھوتری, نئی ترقی اور نئی خوشحالی سے نشادمان کر تاکہ اس سے ساری عزت اور سارا جلال خدا اس سال اس تیرے ہی نام کو مل جائے. تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں مانگتا اور پا لیتا ہوں. آمین. آئی ریئلی فیل ان مائی اسپرٹ کہ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کیے رہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو آج خداوند کے لیے پیش کریں کہ لارڈ آئی ایم اویلیبل فار دس نیو ایڈونچر ود یو, ناٹ ود دی ورلڈ. آئیے آج خداوند سے کہیں کہ خداوند میں حاضر ہوں. آئیے آج اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور کہیں کہ خداوند میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور آج ایک نئی کمٹمنٹ کا, ایک نئے عہد کا اور ایک نئی وفاداری کا خداوند کے ساتھ اقرار کریں. اور اگر آپ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو پلیز فیل فری. اگر آپ کھڑے ہونا چاہیں, ہاتھ کھڑا کرنا چاہیں, جیسے بھی کرنا چاہیں, جو کچھ بھی آج کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ سجدہ میں جانا چاہیں تو سجدے میں جا سکتے ہیں. فیل فری. میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ہاللویہ. خداوند کائنات کے بادشاہ, میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور خداوند خدا تو دلوں کو جاننے والا خدا ہے اور خداوند خدا ہر دل کی کیفیت تیرے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے.
तो बाप इस वक्त मैं इन तेरे तमाम अजीज़ों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से तेरे हजूर में तेरे सुंदर कदमों में पेश करता हूँ। और बाप तेरी मिन्नत करता हूँ कि आज तू इनकी दिल की हालत को देख, और जो भी आज इनके दिल की ख्वाहिश है, जो भी इनका इरादा है, जो भी इनकी खुदावंद खुदा मन की मुराद है, तो उसे यस्सु के नाम से पूरा कर, ताकि खुदावंद खुदा वो तेरे लिए और तेरे जलाल के लिए और तेरी बादशाही की वुसअत के लिए अपनी ज़िंदगियां बसर करें, और उनकी ज़िंदगियों से खुदावंद तेरे ही नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और इन तमाम अजीज़ों को खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स के नाम से तेरे हुजूर में पेश करता हूँ, और इनके लिए तेरा जोर, तेरी कुव्वत, तेरी ताकत, तेरा मसा चाहता हूँ। और बाप तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू खुद इनके चुगिर्द आग की दीवार बन जा, ताकि इब्लीस की कोई चालाकी और कोई मकारी तेरे बच्चों की ज़िंदगी में काम ना करने पाए। खुदा तो हम सबको, हमारे घरानों को और इस कलीसिया को तो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की दे, और ज़्यादा देनादारी, वफादारी और पाकीज़गी दे, और फजल दे के ये नया साल हमारी ज़िंदगियों में और हमारे ख़ानदानों में और इस कलीसिया में नई बरकत, नई तरक्की, नई बढ़ोतरी और नई खुशहाली को लेकर आए। और खुदा हम इन तमाम अजीज़ों को बरकत दे। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन।